پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب مائیکل فیراڈے کا سر ورک، جنہوں نے بجلی ایجاد کی تھی۔ اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی تیسری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 21 سے لے کر صفحہ نمبر 30 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس تیسری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ 11 اپریل سن 1812 کو ہی سر ہمفری ڈیوی نے رائل انسٹیٹیوشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ سن 1812 ہی میں مائیکل فیراڈے نے جان ٹیٹم کے گھر پر ان لیکچرز کے منعقد کیے جانے کے دوران اپنے دوست بینجامن ایبٹ کو بھی اپنی خط و کتابت کے ذریعے سر ہمفری ڈیوی کے ان خطوط کی مدد سے علم کیمیا کی یہ تعلیمی رہنمائی فراہم کی تھی۔ مائیکل فیراڈے نے اپنے دوست بینجامن ایبٹ کو سر ہمفری ڈیوی کے بیان کیے گئے الکلائن کیمیکلز پر ان کے گیلوینک تجربات کو بھی بیان کیا تھا۔ جب سر ہمفری ڈیوی سے پوچھا گیا کہ ان کی سب سے بڑی دریافت کون سی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی سیفٹی لیمپ کو اپنی سب سے بڑی دریافت قرار دیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے مائیکل فیراڈے کو اپنی سب سے بڑی دریافت قرار دے دیا تھا۔ مائیکل فیراڈے کی دوسری ملازمت کا واقعہ۔ اکتوبر سن 1812 میں رائے باؤ بک سیلر شاپ میں اپنی اپرینٹس شپ کی ٹریننگ ختم ہونے کے بعد مائیکل فیراڈے نے ایک تیز اور جارحانہ مزاج رکھنے والے ایک فرانسیسی فوجی جنرل فرانکوئس ڈی لاروشے کے ساتھ ملازمت اور ان کے گھر میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ شروع میں تو فرانکوئس ڈی لاروشے نو عمر مائیکل فیراڈے کے ساتھ اپنے بیٹے کی طرح ہی پیش آیا کرتا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک تیز مزاج کا فرانسیسی فوجی جنرل تھا، تو اس لیے اس نے جلد ہی اپنا نرم رویہ تبدیل کر دیا اور پھر اس نے مائیکل فیراڈے کے ساتھ اپنا برتاؤ حاکمانہ انداز کے ساتھ جارحانہ رویے میں تبدیل کر دیا۔ فرانکوئس ڈی لاروشے کے اس ناروا ظالمانہ سلوک کی وجہ سے مائیکل فیراڈے کو مجبوراً فرانکوئس ڈی لاروشے کی ملازمت اور ان کا گھر چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ فرانکوئس ڈی لاروشے کا گھر چھوڑنے کے بعد نو عمر مائیکل فیراڈے نے سر ہمفری ڈیوی کو ایک خط تحریر کیا تھا، جس میں انہوں نے ان سے استدعا کی تھی کہ وہ انہیں رائل انسٹیٹیوشن میں کسی کام پر بحیثیت ایک اسسٹنٹ رکھوا دیں۔ مائیکل فیراڈے کی رائل انسٹیٹیوشن میں نئی ملازمت۔ سر ہمفری ڈیوی کو جب نو عمر مائیکل فیراڈے کا یہ خط موصول ہوا تو انہوں نے نو عمر مائیکل فیراڈے کی یہ درخواست فوراً قبول کر لی، اور سر ہمفری ڈیوی نے مائیکل فیراڈے کو رائل انسٹیٹیوشن میں اپنے ایک دوست جان پیپیس، جو کہ رائل انسٹیٹیوشن کے شعبہ کیمسٹری کی لیبارٹری میں بحیثیت ایک اعزازی انسپکٹر برائے ماڈلز اور آلات مقرر کیے گئے تھے، ان کی معرفت مائیکل فیراڈے کو رائل انسٹیٹیوشن کی شعبہ کیمسٹری کی لیبارٹری میں استعمال شدہ شیشے کی بوتلیں دھونے کے کام پر بحیثیت کیمیکل اسسٹنٹ رکھوا دیا۔ 1 مارچ سن 1813 کو رائل انسٹیٹیوشن کے ایک رکن اور مشہور برطانوی پینٹر ولیم پین نے بھی مائیکل فیراڈے کی رائل انسٹیٹیوشن کی شعبہ کیمسٹری کی لیبارٹری میں بطور کیمیکل اسسٹنٹ کے اس تقرری کی منظوری دے دی۔ گو کہ مائیکل فیراڈے کو رائل انسٹیٹیوشن میں ملازمت کے دوران رہائش کے لیے ایک نجی کمرہ بھی دیا گیا تھا،
لیکن اس کے باوجود بھی مائیکل فیراڈے نے اپنی رہائش اپنے گھر واقع 18 وے ماؤتھ لندن ہی میں رکھی تھی۔ در حقیقت مائیکل فیراڈے کی یہ نئی ملازمت ان کے لیے شیشے کی خالی بوتلوں کو دھونے کے کام سے بھی زیادہ اہم نوعیت کی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے اس نئے کام کی ابتدا ہی میں رائل انسٹیٹیوشن کی شعبہ کیمسٹری کی اس لیبارٹری میں موجود تمام معدنی اشیاء کے ذخیرے کو اثر نو ترتیب دے دیا تھا۔ 8 مارچ سن 1813 کو مائیکل فیراڈے نے اپنی اس نئی ملازمت کے بارے میں اپنے سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے دوست بینجامن ایبٹ کو بھی رائل انسٹیٹیوشن کے اپنے نجی کمرے سے بذریعہ خط لکھ کر اپنی اس نئی ملازمت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ مائیکل فیراڈے اور کیمیائی تجربہ گاہ میں پیش آنے والا حادثہ۔ اپریل سن 1813 میں رائل انسٹیٹیوشن کی شعبہ کیمسٹری کی لیبارٹری میں ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، جس میں سر ہمفری ڈیوی اور مائیکل فیراڈے دونوں ہی بال بچ گئے تھے۔ یہ حادثہ کیمسٹری لیبارٹری میں ایک کیمیائی تجربے کے دوران پیش آیا تھا، جب سر ہمفری ڈیوی اور مائیکل فیراڈے دونوں ایک ٹیسٹ ٹیوب میں موجود دھماکہ خیز اجزاء جیسے کلورین اور ایزوٹ ویسے نائٹروجن کو بھی کہتے ہیں، ان کی آمیزش کا ایک تجربہ کر رہے تھے۔ اس تجربے کے دوران وہ ٹیسٹ ٹیوب ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گئی تھی، جس سے ان دونوں کے ہاتھوں کی انگلیاں اور ناخن زخمی ہو گئے تھے۔ البتہ خوش قسمتی سے ان دونوں کے چہرے محفوظ رہے تھے، کیونکہ ان دونوں نے اپنے چہروں پر شیشے کے گلاس ماسک پہنے ہوئے تھے۔ مائیکل فیراڈے کی سٹی فلاسفیکل سوسائٹی میں شمولیت۔ رائل انسٹیٹیوشن کی ملازمت کے دوران مائیکل فیراڈے نے لیکچرز کے لیکچر پیش کرنے کے انداز اور طریقہ کار کو سیکھنے کی بھی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے استاد جان ٹیٹم کی سٹی فلاسفیکل سوسائٹی میں بحیثیت ایک رکن شمولیت اختیار کر لی تھی، جس کا دفتر بیڈفورڈ اسٹریٹ پر واقع تھا۔ سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے اراکین کی تعداد اس وقت 30 یا 40 ارکان پر مشتمل تھی۔ جان ٹیٹم نے اپنی سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے تمام اراکین کے لیے یہ لازمی قرار دیا تھا کہ وہ سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے ایک نئے قائم کردہ مخطوطہ رسالے یا مینوسکرپٹ میگزین، جس کا نام کلاس بک تھا، میں اپنے سائنسی مضامین تحریر کریں، تاکہ وہ اپنے سائنسی تجزیوں اور تجربات پر مشتمل معلومات کو سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے دیگر تمام اراکین تک منتقل کر سکیں۔ سن 1813 ہی میں مائیکل فیراڈے نے اپنی علمی صلاحیتوں کو مزید بہتر انداز سے استعمال کرتے ہوئے اپنی سائنسی معلومات میں مزید اضافے سے مزید بہتر طریقے سے سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے ایک اور دوست ایڈورڈ میگراتھ سے بھی مدد حاصل کرنی شروع کر دی تھی، جو جان ٹیٹم کے شاگرد رہے تھے۔ اس مشق اور لیکچر دینے کی تکنیک کو سیکھنے کے لیے مائیکل فیراڈے نے ایڈورڈ میگراتھ کے ویئر ہاؤس، جو کہ ووڈ اسٹریٹ میں واقع تھا، میں جانا شروع کر دیا تھا۔ 13 سپٹمبر سن 1813 کو مائیکل فیراڈے نے اپنے چچا رابرٹ فیراڈے اور اپنی بڑی خالہ سارہ ہیسٹویل کے بے حد اصرار پر انہوں نے اپنی سائنسی اور علمی مصروفیات اور اپنی سابقہ اور موجودہ ملازمتوں کے احوال کے بارے میں ایک تفصیلی خط بھی انہیں تحریر کیا تھا۔ مائیکل فیراڈے کا سر ہمفری ڈیوی کے ہمراہ یورپ کا طویل سفر۔ سن 1813 ہی میں سر ہمفری ڈیوی نے ایک سائنسی تجزیاتی دورہ کرنے کے لیے
یورپ کا سفر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس میں فرانس، اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی جیسے ممالک بھی شامل تھے۔ اس سفر میں انہوں نے اپنی نو بیاہتا دلہن جین کر، جن کے ساتھ ان کی شادی 11 اپریل سن 1812 کو لندن کے پورٹ لینڈ پیرس میں منعقد ہوئی تھی۔ جین کر کے والدین کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 چارلز کر والد، نمبر 2 جین ٹویڈی والدہ۔ چارلز کر اور جین ٹویڈی کی شادی 5 فروری سن 1780 کو سینٹ میریلبون چرچ میں منعقد ہوئی تھی۔ سر ہمفری ڈیوی نے جین کر کی ایک خادمہ اور مائیکل فیراڈے کو بھی اپنے ہمراہ اس سفر پر ایک اسسٹنٹ کے طور پر چلنے کی ہدایت کی تھی۔ مائیکل فیراڈے کی عمر اس وقت محض 22 برس کی تھی اور انہوں نے اس سے قبل اپنی زندگی میں کبھی بھی لندن سے باہر کا سفر طے نہیں کیا تھا۔ اس طویل سفر کا دورانیہ 18 مہینے پر محیط تھا اور مائیکل فیراڈے نے اپنے اس طویل سفر کی تمام روداد اپنی والدہ مارگریٹ ہیسٹول فیراڈے کو بذریعہ خطوط ارسال کی تھی۔ 13 اکتوبر سن 1813 بروز بدھ مائیکل فیراڈے اپنے استاد سر ہمفری ڈیوی کے ہمراہ برطانیہ سے فرانس کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے برطانیہ کی سرحدی بندرگاہ پلائی ماؤتھ پر پہنچے، جہاں سے سر ہمفری ڈیوی کے خاندان اور مائیکل فیراڈے نے براستہ برٹش چینل ایک بڑی سمندری کشتی کے ذریعے برٹش چینل کو عبور کر کے فرانس کے صوبے برٹنی کی سرحدی بندرگاہ موریلیکس میں داخل ہونا تھا۔ اس وقت فرانس کے بادشاہ نیپولین بوناپارٹ کی حکومت قائم تھی۔ اس وقت فرانس اور برطانیہ کے درمیان اس دور کی خونی نیپولین جنگیں جاری تھیں، لیکن سر ہمفری ڈیوی کی برطانوی شہریت کے باوجود بھی انہیں فرانس میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی تھی، کیونکہ سر ہمفری ڈیوی فرانس میں بھی ایک معتبر سائنسدان کا درجہ رکھتے تھے اور یہ فرانسیسی حکام کی طرف سے سائنس کی تعظیم کا ایک کھلا اظہار تھا۔ سر ہمفری ڈیوی فرانس میں یونیورسٹیوں، لائبریریوں اور عجائب گھروں کا دورہ کرنے کے لیے فرانس تشریف لے گئے تھے۔ اس تعلیمی دورے کی تمام ترین تفصیلات کا علم ہمیں مائیکل فیراڈے کو ان کی والدہ مارگریٹ ہیسٹول فیراڈے اور ان کے دوستوں کو تحریر کردہ ان کے خطوط سے ہوتا ہے۔ مائیکل فیراڈے کے ان خطوط کو اب ان کے ایک جرنل کی صورت میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ فرانس میں داخل ہونے کے بعد لندن سے پلائی ماؤتھ تک کا سفر انہوں نے بذریعہ ایک گھوڑا گاڑی طے کیا تھا، کیونکہ اس دور میں دنیا میں ریلوے کا نظام موجود نہیں تھا، کیونکہ دنیا کی سب سے پہلی ریلوے لائن کا افتتاح برطانیہ میں 27 ستمبر 1825 کو ہوا تھا، جو اسٹاکٹن سے ڈارلنگٹن کے درمیان بچھائی گئی تھی۔ گھوڑا گاڑی میں اپنے اس خوبصورت سفر کے دوران مائیکل فیراڈے نے اپنی والدہ مارگریٹ ہیسٹول فیراڈے کو اپنی کئی خطوط تحریر کیے تھے، جس میں انہوں نے برطانیہ کی دیہی زندگی کی خوبصورت منظر کشی پیش کی تھی۔ مائیکل فیراڈے کو خاص طور پر لندن سے ڈیون شائر کے درمیان ان 3 میل کے مقامات کی مسافت کی قدرتی خوبصورتی کے مناظر نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا، جو مائیکل فیراڈے نے اس سے قبل کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ بالآخر 2 روز کی طویل مسافت طے کرنے کے بعد یہ لوگ 15 اکتوبر سن 1813 بروز جمعہ کی رات کو پلائی ماؤتھ کی بندرگاہ پر پہنچ گئے، جہاں سے انہوں نے براستہ برٹش چینل میں موجود ایک برطانوی بحری جہاز کے ذریعے سے اپنے اس سمندری سفر کا آغاز کرنا تھا۔ اس بحری جہاز کی اگلی منزل فرانس کی بندرگاہ موریلیکس تھی۔